نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتلائے ہوئے طریقہ کے مطابق اکثر لوگ ہر جمعہ کو سورہ کہف کی تلاوت تو ضرور کرتے ہیں، لیکن بعض لوگ نہیں جانتے کہ سورہ کہف میں آنے والی علامات پر ہم نے تلاوت کس طرح سے کرنی ہے۔ یہاں پر دیکھیں کہ آیت مکمل ہو رہی ہے اور یہاں لکھا ہوا ہے سکتہ۔ یہاں پر ہم نے تلاوت کس طرح سے کرنی ہے، اس کے بعد آپ لوگ دوسری علامت دیکھیں۔ یہاں پر آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ واو کے بعد الف خالی ہے اور اس کے اوپر گول دائرہ لگایا گیا ہے، حالانکہ ہر الف کے اوپر گول دائرہ نہیں لگایا جاتا۔ تو یہاں پر گول دائرہ آنے کی وجہ کیا ہے اور یہاں پر ہم نے اس لفظ کی ادائیگی کس طرح سے کرنی ہے، اور اس کے بعد آپ لوگ اس کے بعد آنے والی علامت کو دیکھیں۔ اسی طرح اب یہاں پر آپ لوگ سورۃ الکہف اور اس کی آیت نمبر 63 اور 64 میں دیکھ رہے ہیں کہ یہاں اوپر صلے لکھا ہوا ہے اور اس کے نیچے ہے قاف، اور اسی طرح یہاں بھی صلے لکھا ہوا ہے اور نیچے لکھا ہوا ہے قاف۔ تو یہاں ان علامت پر ہم نے تلاوت کس طرح سے کرنی ہے۔ آج کی ویڈیو آپ لوگوں کے لیے انتہائی اہم ہونے والی ہے۔ آج کی اس ویڈیو کو مکمل واچ کریں تاکہ آپ لوگ اس بات کو سیکھ سکیں کہ ان علامات پر آپ لوگوں نے تلاوت کس طرح سے کرنی ہے۔ تو چلیں آئیں آج کے لیسن کا آغاز کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہاں پر آپ لوگ سورۃ الکہف اور اس کی آیت نمبر 1 کے اینڈ پر یعنی لاسٹ پر دیکھ رہے ہیں کہ یہاں سکتہ لکھا ہوا ہے۔ یہاں دو طرح سے ہم تلاوت کر سکتے ہیں۔ ایک طریقہ تو یہ ہے کہ اگر ہم یہاں پر وقف کر دیں گے تو پھر ہم سکتہ کے مطابق تلاوت نہیں کریں گے، یعنی اگر ہم یہاں پر وقف کر دیں تو اس لفظ کی ادائیگی اس طرح سے کریں گے، وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ عِوَجًا قَيِّمًا لِيُنذِرَ بَأْسًا شَدِيدًا۔ لیکن اگر ہم نے یہاں پر وقف نہیں کرنا، یعنی اس آیت کے مکمل ہونے پر اگر ہم وقف نہیں کرتے تو پھر ہم نے یہاں پر کرنا ہے سکتہ۔ سکتہ سے مراد یہ ہے کہ جب ہم سکتہ پر تلاوت کریں گے تو سکتہ سے پہلے والا جو لفظ ہے اس کو ادا کرنے کے بعد آواز کو خاموش کر دیں گے اور سانس کو جاری رکھیں گے اور اس طرح سے تلاوت کریں گے، وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ عِوَجًا قَيِّمًا لِيُنذِرَ عِوَجًا۔ اس کو ادا کرنے کے بعد ہم نے اپنی آواز کو خاموش کیا لیکن اپنے سانس کو جاری رکھا، اسے ٹوٹنے نہیں دیا، اور کچھ دیر کے بعد ہم نے اس لفظ کی ادائیگی کی، قَيِّمًا لِيُنذِرَ۔ دوبارہ پھر سماعت فرمائیں، وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ عِوَجًا قَيِّمًا لِيُنذِرَ بَأْسًا شَدِيدًا۔ یہاں آیت مکمل ہو رہی تھی اور یہاں سکتہ لکھا ہوا تھا، تو یہاں دو طریقے تھے، ایک وقف کی صورت میں یہاں پر تلاوت کرنے کا طریقہ تھا اور ایک وقف اور دوسرا طریقہ وصل کی صورت میں تھا کہ وصل کی صورت میں ہم نے یہاں پر سکتہ کرنا ہے۔ تو امید ہے آپ لوگوں نے اس قاعدہ کو نوٹ کر لیا ہوگا۔ دوسرا قاعدہ سیکھتے ہیں۔ اب سورہ کہف اور اس کی آیت نمبر 14 کو دیکھ رہے ہیں۔ یہاں یہ دوسری علامت ہے جہاں پر بعض لوگوں کو تلاوت کرتے ہوئے مشکل پیش آتی ہے کہ ہم نے یہاں پر واو کو اس الف کی وجہ سے کھینچ کر ادا کرنا ہے یا پھر نہیں۔ تو آپ لوگ اس بات کو نوٹ کر لیں کہ اگر کہیں بھی الف کے اوپر گول دائرہ آ جاتا ہے تو اس گول دائرے کو لانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ یہاں اس الف کی الف مدہ والی جو ویلیو تھی وہ ختم کر دی گئی ہے۔ یہاں یہ جو الف ہے یہ الف مدہ بن رہا ہے کیونکہ الف خالی ہے اور اس سے پہلے والے حرف پر زبر ہے، تو یہاں واو کو کھینچ کر ادا کرنا تھا، لیکن اب چونکہ یہاں الف کے اوپر گول دائرہ لگا دیا گیا ہے تو اس الف کی الف مدہ والی ویلیو ختم کر دی گئی ہے، تو اب ہم واو کو بغیر کھینچے ادا کریں گے، یعنی غلطی کرتے ہوئے اس واو کو کھینچ کر ادا نہیں کرنا۔ ہم نے یہاں واو کو بغیر کھینچے ادا کرنا ہے اور اس لفظ کی تلاوت اس طرح سے کریں گے، وَالْأَرْضِ لَن نَّدْعُوَ مِن دُونِهِ۔ مسٹیک اس طرح سے کی جاتی ہے، لن ندعو، یعنی واو کو کھینچ کر ادا کیا جاتا ہے، تو یہاں واو کو بغیر کھینچے ہی ادا کریں گے، لن
ندعو من دونه. اب اسی طرح آپ لوگ یہاں پر سورہ کہف میں علامات دیکھ رہے ہیں کہ یہاں اوپر صلہ لکھا ہوا ہے اور نیچے قاف، اور اسی طرح دوسری آیت میں بھی اسی طرح سے ہے. تو یہاں پر ہم نے کس طرح سے تلاوت کرنی ہے آپ لوگ مکمل توجہ کے ساتھ سیکھیں گے. جس طرح سے جیم جو ہے یہ وقف جائز کی علامت ہوتی ہے، یہاں پر ہم وقف کر بھی سکتے ہیں اور وصل کے ساتھ بھی ادائیگی کر سکتے ہیں. تو اسی طرح یہاں پر بھی ہمیں وصل اور وقف دونوں صورتوں کی اجازت ہوتی ہے. اگر ہم یہاں پر وقف کریں گے تو تب بھی تلاوت کی جا سکتی ہے، اور اگر ہم یہاں پر وصل کے ساتھ ادائیگی کریں گے تو تب بھی تلاوت کی جا سکتی ہے. سبیلہ فی البحر عجبا قال ذلك ما كنا نبغ. اب یہاں پر ہم نے وقف کر دیا تو وقف بھی کیا جا سکتا ہے. فَارْتَدَّ عَلَىٰ آثَارِهِمَا قَصَصًا. لیکن اگر ہم یہاں پر وقف نہیں کرتے تو تب بھی تلاوت جائز ہوگی، اور ہم اس لفظ کی ادائیگی اس طرح سے کریں گے. قَالَ ذَلِكَ مَا كُنَّا نَبْغِ فَارْتَدَّ عَلَىٰ آثَارِهِمَا قَصَصًا. اور اسی طرح یہاں پر آپ لوگ یہاں وقفہ لکھا ہوا دیکھ رہے ہیں، یہ بھی سورہ کہف میں 3 سے 4 مقامات پر آیا ہے کہ جہاں پر وقفہ لکھا ہوگا. وقفہ لکھنے کا مقصد اور مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہاں ہم نے تلاوت اس طرح سے کرنی ہے کہ یہ جو علامت ہے یہ سکتہ سے بڑی علامت ہے. یعنی جس طرح سے ہم نے سکتہ پر اپنی آواز کو خاموش کیا تھا لیکن اپنی سانس کو جاری رکھا تھا، وہی طریقہ یہاں پر کریں گے، لیکن ہم یہاں زیادہ دیر رکیں گے اور اس لفظ کی ادائیگی اس طرح سے کریں گے. فَانطَلَقَا حَتَّى إِذَا رَكِبَا فِي السَّفِينَةِ. یعنی یہاں پر ہم اپنی آواز کو زیادہ دیر خاموش رکھیں گے اور سانس کو ٹوٹنے نہیں دیں گے. تو یہاں تلاوت اس طرح سے کریں گے. فَانطَلَقَا حَتَّى إِذَا رَكِبَا فِي السَّفِينَةِ خَرَقَهَا. اب اسی طرح یہاں پر آپ لوگ سورۃ الکہف اور اس کی آیت نمبر 100 کو دیکھ رہے ہیں. یہاں پر دیکھیں کہ یہاں یہ چھوٹا نون ہے اور یہ نون بھی آیت کے مکمل ہونے پر آیا ہے. تو یہاں پر ہم نے تلاوت کس طرح سے کرنی ہے آپ لوگ مکمل توجہ کے ساتھ سیکھیں گے. یہ نون، اس نون کو نون قطنی کہا جاتا ہے، اور اس کی تلاوت ہم نے یہاں پر 2 طرح سے کرنی ہے. اگر ہم یہاں پر وقف کر دیں گے تو پھر یہ نون ادا نہیں کیا جائے گا، لیکن اگر ہم یہاں پر وقف نہیں کرتے، آیت کے مکمل ہونے پر وصل کے ساتھ ادائیگی کرتے ہیں، تو پھر ہم نے اس نون کو یہاں لام مشدد کے ساتھ ملا کر ادا کرنا ہے. یومئذ للکافرین عرضا. یہاں کر دیا ہم نے وقف، تو یہاں سے پڑھیں گے الذین کانت اعینہم. لیکن اگر ہم یہاں پر وقف نہیں کرتے تو پھر ہم نے ضاد کو لام مشدد کے ساتھ نہیں ملانا بلکہ نون کو لام مشدد کے ساتھ ملائیں گے. یومئذ للکافرین عرضا الذین. تو آپ لوگوں نے دونوں طریقوں کو سیکھ لیا ہے کہ اگر ہم یہاں پر وقف کریں گے تو پھر نون کو ادا نہیں کیا جائے گا، لیکن اگر ہم یہاں پر وقف نہیں کرتے تو پھر نون کو ادا کیا جائے گا اور لام مشدد کے ساتھ ملائیں گے. یومئذ للکافرین عرضا الذین کانت اعینہم. مجھے امید ہے آپ لوگوں نے آج کے لیسن کو بھی اچھی طرح سے سیکھ اور سمجھ لیا ہوگا. اسی کے ساتھ ہی ہمیں دیں اجازت، ملیں گے ایک نئی ویڈیو میں. تب تک کے لیے اللہ حافظ.